بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعادت اللہ حسینی صاحب کے مضمون روایت پسندی جدیدیت اور مولانا مودودی کا مسلک اعتدال کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ سمجھیں کہ جدیدیت کیا ہے، اس تناظر میں جو پچھلے 2-3 نشستوں میں ہم نے قائم کیا۔ تو جدیدیت کیا ہے؟ تو پچھلی بار جو یہ عرض کیا تھا کہ جدیدیت جو ہے تاریخ انسانی میں ایک خاص دور کا نام ہے۔ جس کا آغاز جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 16ویں صدی 15ویں صدی سے ہونا شروع ہوا، اور بحیثیت غالب تہذیب کے 19ویں صدی میں یہ ابھرنا شروع ہوئی، اور 20ویں صدی میں کم از کم یورپ میں اس کا عمومی غلبہ قائم ہو گیا، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں کم از کم ریاستی غلبہ اور ادارتی غلبہ قائم ہو گیا اس کا۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جدیدیت جو ہے ایک تہذیبی تغیر ہے، اور تہذیبی تغیر تھا جس میں ایک تہذیب جو ہے اس کا غلبہ جو ہے قرون وسطیٰ کی عیسائی تہذیب کا غلبہ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ جو ہے نئی تہذیب نے لے لی، جس کو ہم جدید سرمایہ دارانہ تہذیب کہتے ہیں۔ اب کیونکہ اس نئی تہذیب نے جو ہے عیسائی تہذیب کو شکست دی اور اس کی جگہ لی، اس لیے سب سے پہلے اس کو عیسائی تہذیب کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ایک تہذیب دوسرے تہذیب کی جگہ لیتی ہے تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی اس میں کوئی تصوراتی ڈٹرمنزم یا جبر نہیں ہے، اس لیے اس کو تاریخی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس تاریخی تناظر میں دونوں تہذیبوں کے درمیان ایک تصوراتی موازنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں کیونکہ گو کہ عیسائی تہذیب کو سرمایہ دارانہ تہذیب نے ختم کیا، لیکن عیسائیت کے بغیر جو ہے اس نئی تہذیب کا جو ہے وجود ناممکن تھا۔ یہ بھی تو اس لیے عیسائیت سے اس نئی تہذیب کا جو تعلق ہے وہ لو ہیٹ کا ہے، یعنی یہ تہذیب جو ہے عیسائیت کے بہت سے تصورات کو لیتی ہے اور ان کو ایک نئے معنی پہناتی ہے، یا ان کے معانی کو جو ہے تبدیل کرتی ہے، یا ان کو عیسائیت میں اگر جزوی حیثیت حاصل تھی تو اس کو کلی حیثیت دے دیتی۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ یورپ میں عیسائیت سے پہلے جو 2 تہذیبیں، یعنی 3 چیزیں یورپ میں تاریخی طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں عیسائیت سے پہلے۔ ایک تھا وثنیت، یعنی پیگنزم،
بت پرستی، اور دوسری تھی یونانی تہذیب جو خود بھی بت پرستانہ تہذیب تھی، لیکن اس میں فلسفہ اور سائنس جو ہے اور تجارت جو ہے اس کے اہم مابحل امتیازات. اور پھر آپ کی پاس آئی رومی تہذیب جو یونانی تہذیب اور بت پرستی کا ایک نیا مظہر تھی. اور یہ جو رومی تہذیب نے یونانی فلسفے اور حکمت کو اپنایا، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد جو تھی اس میں قوت اور ادارے بنانا اور ریاست اور عسکری اور ٹیکنالوجیکل ترقی اور فتوحات اور استعمار کو ایک قائم کرنا، یہ رومی تہذیب کا جو ہے مابحل امتیازات تھے. اب رومی تہذیب کو جو شکست دے کر جو تہذیب آئی وہ عیسائی تہذیب تھی، لیکن عیسائیت نے کبھی فیصلہ کن فتح حاصل نہیں کی، اور اس کی فتح میں بہت سے آپ کہیں گے کہ مصالحت کی، اس نے مصالحت کی بت پرستی سے بھی اور رومی تہذیب سے بھی. اور عیسائیت تاریخی طور پہ جس طرح آئی اس نے پر یونانی رومی فلسفوں کا بہت اثر تھا. نہ صرف یہ کہ یہودیت پہ اثر ہوا بلکہ پھر عیسائیت پہ بھی. اور عیسائیت کی بنیاد جو ہے یہودیت تھی، تو وہ اثر بھی اس نے لیا. پھر عیسائیت کیونکہ حلول اور اتحاد کی جو تصورات ہیں یہ سارے یونانی اور رومی فلسفوں سے اور بت پرستانہ فلسفوں سے ہی عیسائیت میں آئے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو مطلب یہ ہے کہ امام غزالی کے کام کی اہمیت آپ کو پتہ چلے گی، جو یونانی تہذیب کو انہوں نے ڈیسائسو رد کیا اس کی، کیونکہ جو چیز ممتاز کرتی ہے اسلام کو یہودیت اور عیسائیت سے، یہ کہ یہودیت اور عیسائیت نے خاص طور پہ عیسائیت بلکہ لیکن یہودیت میں بھی یونانی تہذیب اور یونانی فلسفوں کا بہت اس طرح اثر ہوا کہ انہوں نے انبیاء کی تعلیم کو مسخ کیا، جبکہ حضرت امام غزالی اور ان کے جو رفقا کا جو کام ہوا اور بعد میں جو علماء ان کا کام تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اثر جو ہے اسلامی دنیا میں کبھی نہیں ہوا. اور اسلام جو ہے توحید خالص جو ہے وہ اسلام وہ ہمیشہ جو ہے موجود رہی. تو یہ اس میں امام غزالی کا مقام بھی سمجھ میں آتا ہے. تو وہ عیسائی، اب عیسائی تہذیب جو ہے، تو عیسائی تہذیب جو ہے اس میں ایک تو انبیاء کی تعلیم تھی، یعنی یہودیت سے جو آئیں، اور حضرت عیسیٰ کی تعلیم تھی. اور دوسرا یہ کہ رومی تہذیب، یونانی تہذیب اور بت پرستانہ تہذیب کے اثرات بھی آتے ہیں. اس کے مجموعے کا نام کہتے ہیں قرون وسطیٰ کی عیسائی تہذیب. لیکن تو اس عیسائی تہذیب کی کیا مابحل امتیاز تھے؟ باوجود اس کی گمراہیوں کے دو چیزیں اہم ہیں عیسائی تہذیب کو سمجھنے. ایک یہ کہ اس کی بنیاد جو ہے خدا پرستی ہی ہے. اس تہذیب کی خدا کی عبادت، اس کے تثلیث کے باوجود، یعنی مطلب یہ
جو اس کا دعویٰ یہی تھا کہ وہ ایک خدا کی عبادت کو، کہ اس کے ایک خدا کا تصور جو ہے وہ یونانی اور رومی فلسفوں سے متاثر تھا، اس میں تثلیث کا عقیدہ بھی آیا. خدا پرستی اس کی بنیاد تھی. اور دوسری اہم چیز عیسائی تہذیب کی یہ تھی، اور یہ اس کو یہودیت سے عیسائی تہذیب اس لیے مختلف ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے اس کا تصور آخرت ہی تھا. یعنی دنیا پرستی کو وہ ایک ہی چیز سمجھتی تھی. اس تہذیب کا جو آئیڈیل ہم آدرش کی بات کریں، اور فقر اور ترک دنیا اور آخرت کی طلب جو ہے، گو کہ آخرت کے تصور میں جو ہے بھی ایک مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ اس میں غیر اسلامی اور غیر الہی اشیاء درائیں تھی اس میں. مثلا یہ کہ ایک ان کا تصور یہ تھا کہ جو جنت ہے وہ اسی دنیا میں قائم ہوگی، گو کہ مطلب یہ ہے کہ وہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی. تو دنیا کی ہیچ ہونے کا تصور جو ہے عیسائی تہذیب میں بہت، یعنی آپ عیسائی یعنی 1000 سال کا مطلب باوجود چرچ کی دنیا پرستی اور اس سب کے باوجود جو ہے عمومی جو تہذیب جو تھی وہ ان دو بنیادوں پہ قائم کی: خدا پرستی اور آخرت پرستی، آخرت ارتکاز آخرت پہ اور دنیا کو ہیچ سمجھ. یہ جو ہے عیسائی تہذیب کی بنیاد تھی. عیسائیت کی بنیاد جو ہے ان دو تمام اس کی گمراہیوں کے باوجود دو چیزوں میں: ایک خدا پرستی اور ایک اس کا جو ارتکاز ہے وہ آخرت پہ. اور یہ صرف عیسائی مذہب نہیں بلکہ اس کی بنیاد پر جو تہذیب قائم ہوئی وہ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ لوگ جو ہے خدا کی عبادت، خدا کی پرستش، اور جو لوگ جو ہے خدا پرست اور ان کے مطابق زیادہ تھے انہی کا عزت و وقار ہوتا تھا. اور آخرت کی اہمیت اور دنیا، یعنی مطلب یہ کہ سود لینے کو برا سمجھا جاتا تھا اور مال جمع کرنے کو برا سمجھا جاتا تھا. ایون دو مطلب مال ایسے لوگ تھے جو مال جمع کرتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ لوگ اس کو عیسائیت میں یہ سمجھا گیا ہو کہ یعنی تصوراتی طور پہ جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے. یعنی عمل جو بھی ہو اس عمل کو جو ہے کبھی بھی جو ہے پروٹیسٹنٹزم سے پہلے جو ہے عیسائیت نے جواز فراہم نہیں کی. اور جدیدیت ہم جس تہذیب کو کہتے ہیں وہ انہی دو بنیادی چیزوں کو بدلتی ہے. جدیدیت خدا پرستی کی جگہ انسان پرستی کو رکھتی ہے. اس کا معنی ابھی دیکھتے ہیں. اور آخرت پرستی کی جگہ وہ دنیا پرستی رکھتی ہے. اور آخرت کا تصور یا تو ختم ہو جاتا ہے یا وہ آخرت جو ہے دنیا پرستی ہی کی ایک اعلی کار بن جاتی. تو جدیدیت جس تہذیب کو ہم کہتے ہیں وہ تہذیب ہے جو 15ویں 16ویں صدی سے عیسائیت پر غالب آنا شروع ہوئی آہستہ آہستہ. اور اس کے دو بنیادی تھے: ایک انسان پرستی اور دوسرا دنیا پرستی. اور یہ انسان پرستی اور دنیا پرستی جو ہے اس نئی تہذیب کی مابعد الطبیعیات اور ایمانیات فراہم کرتی. اور انہی کی بنیاد پہ جو ہے ان کے اس تہذیب کی معاشرتی اور ریاستی صف بندی بھی عمل پہ آتی.
اچھا، اب ان دونوں کو ایک ایک کر کے لیتے ہیں. پہلی چیز لیں انسان پرست. اب انسان پرستی جو ہے اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. یہ تہذیب جو نئی آئی اس کے یعنی اس کا کلمہ ہے لا الہ الا الانسان. اچھا، اب جو انسان کی جو پرستش ہے وہ انسان کی بحیثیت فرد کی بھی پرستش ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں انفرادیت. اور یہ جو جدیدیت کا مذاہب میں سے جو مذہب اس پر زور دیتا ہے اس کو ہم لبرلزم کہتے ہیں. اور دوسرے لوگوں ہیں جو انسان پرستی کو آپ بحیثیت فرد تو انسان پرستی نہیں کرتے، لیکن مطلب یہ کہ بحیثیت نوع کی، یعنی نوع انسانی جو ہے وہ خدا ہے. فرد بحیثیت فرد خدا نہیں ہے، لیکن نوع انسان ہے، نوع خدا ہے. اور جو نوع انسانی کے پھر دو عمومی شکلیں یہ اختیار کر سکتا ہے. وہ نوع جو ہے ایک محدود شکل میں جس کو کہتے ہیں قوم، تو اس کو کہتے ہیں قوم پرستی. تو لوگ جو ہیں بحیثیت فرد انسان کی پرستش نہیں کرتے بلکہ بحیثیت قوم پرستش کرتے ہیں. تو جس چیز کی پرستش کی جاتی ہے وہ آپ کی قوم. تو قوم پرستی کی پھر کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، فاشزم اور نازیزم، اور آج کل جو ہے وائٹ ریسزم، یہ ساری نوع پرستی. اور دوسری نوع پرستی نوع انسانی بحیثیت مجموعی اس کی پرستش. تو اس کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ مارکسزم اور سوشلزم اور کمیونزم جو ہے اس کی چند شکلیں ہیں. انسان کی پرستش کے ہو گئے تین طریقے. انسان پرستی فرد کی حیثیت بھی حاصل کر سکتی ہے، قوم اور نوع کی حیثیت بھی. یہ تینوں شکلوں میں جو ہے یہ جدیدیت کے مختلف جو ہے آپ کہہ لیں ان کے مذاہب ہیں. اور یہ عمل میں جو ہے یہ تینوں چیزیں جو ہے ملی جلی رہتی ہیں، لیکن عموماً جس دھارے نے زیادہ غلبہ حاصل کیا لانگ رن میں وہ انفرادیت ہی ہے. اب انسان پرستی کا کیا مطلب ہے؟ پرستی جو ہے چاہے وہ فرد کی پرستش ہو یا قوم کی پرستش ہو یا انسان کی بحیثیت نوع کی پرستش ہو، انسان کو جو ہے خدا ماننے کا کیا مقصد ہے؟ تو اب اگر خدا کے تصور کو دیکھیں جو عیسائیت میں تھا اور جو اسلام میں ہے اور جو یہودیت میں بھی ہے، اس کی ایک اہم خصوصیت ہے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے اس آزادی کے تصور سے، جو جدیدیت کی ایک اہم ترین قدر ہے. کیونکہ جن معنوں میں ہم انسان پرستی کو سمجھتے ہیں وہ آزادی ہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی خالق و مالک ہیں، تو آپ کی صفات میں سے جو بنیادی صفات ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی، ان میں ایک یہ ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. یعنی آپ کے ارادے پہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ
کے ارادے پہ کوئی ارادہ غالب نہیں. آپ صمد ہیں، اللہ الصمد، بے نیاز ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارادے کو کوئی خارج سے لمٹ نہیں کرتا. یہ خدائی کا تصور جو ہے عیسائیت میں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، یہودیت میں بھی ہے، کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کا ارادہ مطلق ہے. اس پر نہ کوئی خارجی قدغن ہے اور نہ داخلی قدغن ان معنوں میں ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ اس کی ہونے میں کوئی چیز جو ہے رکاوٹ. تو یعنی مطلب یہ کہ وہ جو چاہتے ہیں ہوتا ہے، کن فیکون، اور ان کے ارادے پر کسی کا تسلط نہیں. تو آزادی کا تصور جو ہے، جو انسان پرستی کی بنیاد ہے، انہی معنوں میں، انہی دو معنوں کو جو ہے اپنے اندر رکھا ہوا ہے. آزادی کے تصور کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک اس کا منفی تصور ہے اور ایک مثبت تصور ہے. یعنی میں منفی طور پہ آزاد ہوں کہ جب میرے ارادے پر خارج سے کوئی لمٹ نہ ہو، اور مثبت ان معنوں میں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جائے اور میری چاہ پر جو ہے کوئی لمٹ نہ ہو. یعنی خارجی طور پہ میں خارجی اثرات سے آزاد ہوں اور داخلی طور پہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. اور اس کی جو شکل جو اختیار کرتی ہے کہ ارادہ انسانی تینوں شکلوں میں کسی غیر کے تابع نہ ہو، اور ارادہ انسانی تو یہ منفی ہو گیا، اور مثبت طور پہ ارادہ انسانی جو چاہتا ہے وہ کرے اور اس کی چاہ میں جو ہے کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو خارج سے ارادہ انسانی جو ہے وہ متعین نہ ہو، اور پھر جب ارادہ انسانی مثبتاً جو چیز چاہ رہا ہو وہ ہو جائے، اور اس پہ جو ہے کوئی قدغن نہ ہو، چاہے وہ قدغن جو ہے خارج سے ہو یا چاہے وہ قدغن جو ہے مادی ہو، چاہے وہ قدغن جو ہے روحانی ہو. ان معنوں میں جو ہے ایک ہی قدغن جو ہے وہ ایک ہی قدغن جو ارادے پہ ہے وہ انسان پرستی قبول کرتی ہے. وہ میں اپنے ارادے پر جو قدغن لگاؤں، یا اگر قوم کی بات کریں تو قوم جو اپنے ارادے پر خود ہی قدغن لگائے، یا نوع کی بات کریں تو نوع انسانی اپنے ارادے پر خود ہی جو قدغن لگائے اپنے اندر سے، اپنی آزادی، اور اسی کو جو ہے سیلف ڈٹرمنیشن کہتے ہیں، یا آٹونومی بھی اس کو کہتے ہیں، یا خود مختاری جیسے اردو میں کہتے ہیں.
اور یہ بنیادی طور پہ خدا تعالیٰ کی صفات ہیں. تو یہ خدا تعالیٰ کی صفات جو ہے صمدیت اور سیلف ڈٹرمنیشن یا خود تشکیلیت یا خود مختاری کی، جب انسانیت کو جائیں تو اس کو انسان پرستی کہتے ہیں. اور اس کی شکل قوم پرستی بھی ہو سکتی ہے، اس کی شکل جو ہے نو پرستی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی شکل جو ہے انفرادیت بھی ہو سکتی ہے. اب جو ہے جب انسانی ارادے پر جو خارج سے جو قدغن ہیں وہ ایک فطرتی قدغنیں ہیں، یعنی فطرت جو ہے انسان کے ارادے کی راہ میں حائل ہوتی، نیچر جس کو کہتے ہیں. اور خدا پرستی، کیونکہ عیسائیت نے یہ سکھایا کہ خدا کے آگے جھکو، خدا کی بات مانو. یہودیت نے یہ بتایا خدا پرستی. تو یہ انسانیت کو خارج سے جو ہے متعین کر رہے ہیں. اور فطرت جو ہے قدغن لگاتی ہے ان معنوں میں کہ مطلب انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو پاتا. تو ان دونوں کو قدغن کو عبور کرنا جو ہے انسان پرستی کے قیام کے لیے ضروری ہے. تو خدا کے تصور کو ان معنوں میں رد کرتے ہیں. وہ خدا جو آپ پر خارج سے، یعنی شریعت کا انکار ہے، بہت اہم ہے. اور گو کہ مذہب کا رد نہیں ہے، لیکن خدا کے تصور کا اس طرح ایسے مذہب کی ضرورت تھی جو خدا کے تصور کو اس طرح تبدیل کرتا ہے کہ خدا جو ہے انسانی ارادے کا اہلکار ہو جائے، نہ کہ the other way around. اور پروٹیسٹنٹزم یہی کرتا ہے. لیکن یہ کہ خدا پرستی والے مذاہب ان کا رد لازم ہے. خدا پرستی والے ہمیں ایسے مذاہب چاہیے جو آزادی، انسانی آزادی کے علمبردار ہوں ان معنوں میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ فطرت پر غلبے کی ضرورت ہے، کیونکہ فطرت پہ غلبے کے بغیر ہم یفعل ما یشاء نہیں ہو سکتے. یعنی خدا کی وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ انسان بحیثیت نوع، انسان بحیثیت قوم اور انسان بحیثیت فرد نہیں کرتا. تو سائنس کا مقام وہاں سے آتا ہے، کیونکہ سائنس جو ہے ایک خاص سائنس فطرت کو سمجھنے، یعنی فطرت کو سمجھنے تو یونانی بھی کر رہا ہے. اب یہ نہیں کہتے کہ وہ سائنس مسلمان بھی کر رہے تھے، نہیں، وہ سائنس، کیونکہ سائنس کا تصور یہی ہے. یعنی آپ اگر ڈیکارٹ کو پڑھ لیں تو اس میں بالکل واضح ہے کہ سائنس کا مقصد یہ ہے کہ فطرت پر غلبہ حاصل کیا جائے، فطرت کو سمجھا جائے، لیکن سمجھا اس طرح جائے، کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے ہزاروں سال سے، لیکن سمجھا اس طرح جائے کہ فطرت پر غلبہ حاصل کیا جائے. اور اس لیے جو ہے ٹیکنالوجی اس کا ایک اہم حصہ ہے سائنسی عمل کا، تاکہ انسان کے ارادے پر جو لمٹس ہیں، جو حد بندیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں. اور اس حد بندیوں کو جو معاشی میدان میں جو ہے معاشی میدان میں ختم کرنے کا جو ذریعہ وہ سرمایہ داری ہے. کیونکہ سرمایہ داری نے یہ کہا کہ ہماری خواہشات جو ہیں لامحدود ہیں، وسائل محدود ہیں، اور جب ہم انسان کی خواہشات پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے، یہ سرمایہ داری نے کہا، یہ انسان پرستی نے کہا.
عیسائیت تو کہتی تھی کہ یہ لامحدود خواہشات کو محدود کرو، کیونکہ لامحدود خواہشات کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی، یہ عیسائیت کہتی تھی۔ انسان پرستی نہیں، خواہشات پہ کوئی قدغن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواہشات پہ جو قدغن ہے وہ اٹھائی جائے، اور یہ خاص طور پہ فطری وسائل کی حدود، اور وسائل کی تحدید کو دور کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ سرمایہ داری۔ سرمایہ داری وہ تہذیب قائم کرتی ہے جس کے ذریعے جو ہے آپ انسانی زندگی کا مقصد جو ہے بڑھوتری برائے بڑھوتری ہو جاتا ہے، یہ تکاثر جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وسائل کی جو تحدید ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ انسان جو چاہے وہ ہو سکے، یہی۔ اور قرآن مجید کے اعجاز میں سے کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ انسان یہی خواہشات، لامحدود خواہشات کو پوری کرنے اور اس پر کوئی تحدید نہ ہونے کا جو فلسفہ ہے، یہی انسان کو خدا ماننے کا فلسفہ ہے، اور عبادت کا مقصد ہی یہ ہے کہ خواہشات کو اللہ کے تابع کیا جائے۔ اور اگر اسلام اور عیسائیت بھی یہ سکھاتی تھی خواہشات اگر خدا تعالیٰ کے تابع نہ ہوں اور اس کے احکام کے تابع نہ ہوں تو پھر انسان جو ہے خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے، اور یہی سرمایہ داری میں ہوتا ہے، اور اس جدید تہذیب میں بھی ہوا ہے کہ گو کہ اس کا نعرہ ہے کہ انسان پرستی، کہ انسان کی خواہش جو ہے اور انسان کا ارادہ جو ہے وہ سپریم ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کی پرستش ختم کرتے ہیں تو جس چیز کی وہ آپ پرستش کرتے ہیں وہ خواہشات کی پرستش۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا فرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، یا ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ من جو ہے وہ انفرادیت کے لیے بھی آتا ہے اور جمع کے لیے بھی آتا ہے، خاص کے لیے بھی آتا ہے، عموم کے لیے بھی آتا ہے، تو یہ قرآن کے اعجاز میں سے ہے۔ تو وہ یہ تہذیب جو ہے انسان پرستانہ اور سرمایہ دارانہ تہذیب، وہ تہذیب ہے جو خواہشات کی پرستش کرتی ہے، اور خواہشات کی پرستش کی بنیاد پر جو تہذیب بنائی ہے اس کو جدیدیت کہتے ہیں۔ اور تو انسان پرستی پھیلا، اور جب آپ نے انسان پرستی کا بنیادی جو اس کا نتیجہ ہے وہ دنیا پرستی، کیونکہ اگر آپ کو آخرت کا تصور ہے تو آپ دنیا کی محدود ہونے کے تصور کو مانیں گے اور دنیا کے فنا کے تصور کو مانیں گے، اور یہ عیسائیت سکھاتی تھی۔ لیکن اس انسان پرستی نے جب انسان کے ارادے کو جو ہے مرکزیت دی، اور اس نے کہا اس ارادوں کو پورا کرنا ہی جو ہے انسان کا مقصد ہے اور تہذیب کا مقصد ہے اور معاشرے کا مقصد ہے، تو اس تہذیب کا ارتقاء جو ہے پھر دنیا پرستی پہ ہی ہو گیا، خواہش پرستی پہ ہی ہو گیا، اور اس پر ہو گیا کہ اس دنیا میں جو ہے جنت قائم کی جائے، اسی کو پروگریس کہتے ہیں۔ اور 19ویں صدی میں لوگوں کا خیال تھا کہ مطلب اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ امراض ختم ہو جائیں گے، بلکہ ایک دن آئے گا کہ موت پر بھی آپ قابو پا لیں گے، اور انسان جو ہے پھر واقعتاً جو ہے خدا بن جائے گا، کہ اس کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جیسا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے جو یعنی نسخہ دیا تھا، اس میں سے ایک بات اس نے یہ کی تھی کہ اگر جو ہے تم نے یہ خدا کی حکم کو توڑا اور یہ کھا لیا تو اس کے نتیجے میں تمہیں کیا ملے گا؟ ملک اللہ یبلا، ایسی بادشاہی جس کو کبھی فنا نہیں ہوگا، اور اسی کو مطلب یہ کنگڈم آف اینڈ کہتے ہیں، یا اس کو
یوٹوپیاز کہتے ہیں یہ، تو وہ کمیونسٹ یوٹوپیاز بھی ہو سکتے ہیں، قوم پرستانہ یوٹوپیاز بھی اور لبرل یوٹوپیا بھی ہو سکتے ہیں. اور اس یوٹوپیا کا بنیادی آپ یعنی مارکس کا یوٹوپیا پڑھ لیں یا لبرل یوٹوپیا پڑھ لیں یا قوم پرستانہ یوٹوپیاز پڑھ لیں، اس میں جو چیز آپ کو ملے گی وہ یہی ہوگی کہ جب دنیا میں جنت قائم ہوگی تو انسان جو چاہے گا وہ کرے گا. اس کے ارادے پہ کوئی لمٹ، تحدید نہیں ہوگی. اور انسانی ارادے پہ تحدید کا انکار، یہی مطلب انسان پرستی ہے. اور یہ تہذیب جو ہے اس نے عیسائیت کی جگہ لی. اور مختصراً کہوں کہ اس میں مطلب یہ کہ عیسائیت کی اپنی گمراہیوں کا بہت دخل تھا، کیونکہ اس نے تصور عیسائیت نہیں دیا تھا. اس نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انسان بھی تھے، پورے انسان بھی تھے اور خدا بھی تھے، ایک ہی شخص. تو یہ تصور انہوں نے دیا عیسائیت نے کہ انسان جو ہے خدا بن سکتا ہے. تو پھر جب آپ نے یہ تصور دے دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ عیسیٰ پہ ہی کیوں رکیں، ہم سب جو ہے خدا کے بیٹے ہیں اور ہم سب خدا ہیں، چاہے اپنی انفرادیت میں اور چاہے اپنی قومی رنگ میں یا نوعی رنگ میں. اس گمراہی کی یعنی آئی وہ اس کی بنیاد عیسائیت نے ہی فراہم کی. گو کہ اس کی بنیاد پہ جو تہذیب بنی وہ عیسائیت کے بالکل برعکس تھی، ان معنوں میں کہ عیسائیت خدا پرستی کی دعوت دیتی تھی، یہ تہذیب جو ہے انسان پرستی کی دعوت دیتی. عیسائیت جو ہے دنیا کو ہیچ سمجھنے کی دعوت دیتی تھی اور آخرت پرستی کی دعوت دیتی تھی، فقر کی بات کرتی تھی، اور کنگڈم آف اینڈ یعنی حضرت عیسیٰ کی جو کنگڈم جو ان کی یعنی جنت کی بات کرتی تھی، چاہے وہ دنیا میں ہی قائم ہو لیکن اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد وہ قائم ہوگی. تو وہ اس کی جگہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس دنیا کو ہی جنت بنائیں گے. تو یہ ہے جدیدیت بنیادی طور پہ. تو یہاں پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، تو پھر اگلی بار جو ہے اس بحث کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور اس جدیدیت کا جو ہے یعنی اس طرح اگر ہم جدیدیت سمجھیں تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے بارے میں جو ہے کوئی انتہا پسندانہ رائے ہو یا کوئی اعتدال کی رائے ہو. آپ اس کو رد کریں گے یا رد نہیں کریں گے. اور ہمارے خیال میں بنیادی طور پہ علماء نے بھی اس کو رد کیا اور مولانا مودودی نے بھی اس کو رد کیا. اور علماء نے اور مولانا مودودی نے اگر اس کو کسی لحاظ سے قبول کیا تو وہ اس حد تک ہی کیا جس حد تک اس کی حقیقت کو نہ سمجھے. اس کے برعکس جو استعمار کے گماشت تھے اور جو لبرلز اور سوشلسٹ اور قوم پرست، انہوں نے کسی نہ کسی حیثیت میں اس قوم پرستی کو جو ہے قبول کیا. تو یہ اس کے بارے میں کوئی تین مسلک نہیں ہے اور اس کا نہ تو روایت پسندی سے کوئی تعلق ہے، نہ جدیدیت سے سچ کوئی تعلق ہے، نہ اعتدال سے کوئی تعلق ہے. کیونکہ یا آپ کہیں کہ لا الہ الا اللہ یا کہیں کہ لا الہ الا الانسان، یا آپ یہ کہیں کہ خدا کی عبادت یا کہیں انسان کی اپنی پرستش آپ کریں، یا جو ہے خدا کے احکام کی اطاعت کریں یا اپنی خواہشات کی بندگی کریں. یعنی جیسے کہ سورہ یوسف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنے جیل کے ساتھیوں کو کہا، وہاں یہی فرمایا کہ اس میں اہم بات آپ نے فرمائی کہ دو ہی راستے ہیں، یا تو خدا کی بندگی یا جو ہے پھر شیطان کی بندگی اور اپنی خواہشات کی بندگی، تیسرا کوئی راستہ نہیں. اور اس لحاظ سے جو ہے جدیدیت جو ہے یہ خواہشات کی بندگی ہے، خواہشات کی پرستش ہے، اور انسان کی پرستش، اپنی پرستش آپ
جبکہ اسلام جو ہے اور چاہے وہ مولانا مودودی کا اسلام ہو یا علماء کا اسلام ہو، اللہ کی بندگی اور پرستش اور آخرت پر مرتکز اور آخرت کی برتری اور آخرت کی بقا اور دنیا کے زوال اور تہذیب کو اس بنیاد پر قائم کرنے کے علماء بھی بات کرتے ہیں اور مولانا مودودی بھی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ٹھیک ہے، اس پہ رکھتے ہیں انشاءاللہ۔